صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں آداب صلاۃ، آداب طواف کا ذکر فرمایا ہے. جیسا سابقہ آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین جو تھے وہ اللہ کے گھر کا طواف جو ہے وہ عریاں حالت میں بغیر لباس کے کرتے تھے، مرد ہوں یا عورتیں، اور اس کو عبادت سمجھتے تھے. اور اسی کو وہ اپنے زعم فاسد میں آداب کعبہ میں داخل کرتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ کا ادب ہے کہ ہم اس لباس میں جس میں ہم نے گناہ کیے ہیں خدا کے گھر میں کیسے داخل ہیں. اور دلیل کیا دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اس طریقے پہ پایا ہے، اور اللہ کا بھی حکم ہے کہ ہمارے باپ دادا جو آخر کرتے چلے آ رہے ہیں، سالہ سال گزر گئے، تو لازمی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا. کیونکہ جو چیز غلط اگر رائج ہو جائے نا، اس کا ختم ہونا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. یہ رونا جو ہے ہر قوم کے اندر ہے. مسلمانوں میں بھی بعض بدعات جو رائج ہو گئی ہیں بس ہو گئی ہیں، اب وہ دین کا ایک حصہ بن گئی. اسی محرم الحرام کے مہینے میں عشرہ محرم جو ہے اس میں ماتم، مجالس، جلوس، علم، ذوالجناح، تعزیہ اور کتنے احداث ہیں دین میں، لیکن وہ اللہ معاف کرے ایسا خون میں داخل ہو گئے ہیں کہ گویا وہ ایک دین کی اور حب اہل بیت کی علامت. اب ان کو جتنے مرضی آئے دلائل دیں، اب ان کو قائل کرنے کے لیے جتنا مرضی آئے زور لگا لیں کہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، آپ کی استقامت، آپ کی شہادت، آپ کا دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینا، پھر آپ کا اہل بیت، آپ کے محبین، آپ کے چاہنے والے، بعد میں سارے لوگ جو آئے ہیں، آخر کیا انہوں نے یہ ساری جو تم نے رسومات جاری کی ہیں انہوں نے جاری کی تھی؟ کوئی دلیل نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بہرحال یہ اظہار محبت ہے کہ ہمیں آپ کے اس صدمے کو ہم ہر سال تازہ کرتے ہیں، یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور انہی واقعات کو دہراتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے جڑ جائے، اور ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے. اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت میں بھی جیسے میلاد ہے، رجب کے اندر رجبی یعنی معراج ہے، شب برات میں حلوے اور دیگیں پکانا ہے، 11ویں ہے، اور عرس ہیں، کئی ختم ہیں، ہر موت کے بعد تیسرے دن کل خانیاں ہیں، جمعراتے ہیں، ایک رواج ہے داخل ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے وہ دین کی گویا علامت بن گیا. تو دلیل وہ کہتے بس دلیل کیا ہے جی، اگر ہمارا باپ دادا کرتا آیا ہے اور سارے پاگل تو نہیں تھے، آخر بے وقوف تو نہیں تھے. دلیل ان کے پاس بھی یہی. تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بلسان رسول عربی سیدنا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی فرمائی کہ میرا محبوب آپ ان کو کہہ دیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی کا باپ دادا جاہل ہے وہ کفر پہ قائم ہے، کسی کا باپ دادا بت پرستی پہ قائم تھا، کسی کا باپ دادا آگ پوجنے پہ قائل تھا، کسی کا باپ دادا چاند سورج کا پجاری تھا، بس وہ دین ہو گیا. اگر دین نہ ہوا بازی چاہے اطفال ہوا کہ جو باپ دادا کرے وہ دین. ایک تو تم غلط بات پہ اڑے ہوئے ہو بغیر دلیل کے، اور پھر ساتھ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی خدا پہ بولتے ہو کہ اللہ امرنا بہا، اللہ کا بھی یہی حکم ہے. اللہ نے نفی فرمائی کہ میرے محبوب آپ بتلا دیں کہ کل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی ایسی برائیوں کا حکم نہیں دیتے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم ایسی باتیں کہتے ہو خدا پہ جو نہیں جانتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیشہ عدل کا حکم دیا ہے، کبھی افراد تفریط نہیں اللہ کے احکام میں. نہ افراد ہے نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ حد سے بڑھ جانا ہے نہ حد سے گھٹ جانا ہے، عین قسم. اور اللہ کا تو حکم ہے کہ ہر کام میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اللہ کا تو حکم ہے کہ خالص اسی کو پکاریں، اسی کی عبادت کریں. اور اس کے بعد اللہ نے اپنے قدرت کا ایک نظارہ پیش کیا کہ میرے محبوب آپ کے ذمہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، باقی غم نہ کریں. فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اللہ نے کسی کے ذمہ ہدایت لکھ دی ہے اور کسی کے مقدر میں گمراہی لکھ دی ہے. جس کے ذمے میں ہدایت لکھی ہے وہ ہدایت پہ رہیں گے، اور جن کے مقدر میں شقاوت ہے اور ضلالت ہے آپ لاکھ دعوت دیں وہ اسی پہ رہیں گے، اسی پہ مریں گے، اسی پہ اٹھیں گے. اور ان کے ذمے شقاوت کیوں لکھ دی گئی، ان کے ذمے گمراہی کیوں لکھ دی گئی کہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا. تو جب یہ اللہ کو چھوڑ کے شیاطین سے دوستی جوڑ بیٹھے تو پھر اللہ نے بھی مہریں لگا دی ان کے دلوں پر. اور یہ شیطانی گروہ جو ہے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں. یحسبون انہم مہتدون. عجیب بات کہ آدمی غلط کام بھی کرے، آدمی دین میں رسوم و احداث و بدعات کا ایجاد بھی کرے اور یہ بھی سمجھے کہ ہم حق پر ہیں. اب ان آیات کے بعد اللہ کے قرآن کی اس آیت کو سمجھو، اس میں اللہ حکم دیتے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ حکم دیتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر نماز کے وقت میں اپنا بہتر لباس اختیار کرو. کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، حد سے نہ گزرو، کہ اللہ تبارک و تعالی حد سے گزرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے، پسند نہیں فرماتے. اب اللہ نے اس میں حکم دیا ہے کہ بھئی جب تم عند کل مسجد، کیا مانا ہر سجدے کے وقت میں، ہر نماز کے وقت میں زینت والا لباس اختیار کرو. اب یہ مسئلہ لفظ سمجھیں، ایک ہے انسان کے سطر کا چھپانا. ہر مرد و عورت کے لیے سطر کا چھپانا جو ہے وہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے. اس کے بغیر جو ہے کوئی عبادت نہیں ہوتی، نہ نماز ہوتی ہے نہ طواف ہوتا.
اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ. تو ہر بندے کے لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ ستر کا چھپانا جو ہے وہ تو بالکل واجب. اب اس ستر کی تفصیل کیا ہے وہ ہمیں کہاں ملے گی؟ علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے فرمان میں کہ ہر مرد کا ستر جو ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ ہے ستر. اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک کوئی ذرا سی بھی جگہ خالی ہے تو نماز نہیں ہوگی. یہ تو واجب ہے نا. اور عورت کا ستر کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک، کہ صحیح حدیث مبارک میں آ گیا کہ لا تصح صلاة الحائض الا فی خمارها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی بالغ عورت کی نماز جو ہے بغیر چادر کے نہیں ہوتی، کہ اگر سر ننگا ہے تو نماز نہیں ہوتی. یعنی اس کا بال بھی ستر میں شامل. اب عورت جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنا بدن چھپائے گی. صرف جو روایات میں موجود ہے کہ عورت کا چہرہ، عورت کی دونوں ہتھیلیاں اور قدمین، دونوں پاؤں، یہ جو ہیں کھلے رہ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ سمجھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا پردہ ہی نہیں ہے، جیسے لوگ غلط فہمیوں میں پڑ گئے اور نے کہا کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت نماز کی حالت میں چہرہ کھلا ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی کھلے ہیں اور دونوں پاؤں بھی کھلے ہیں، تو نماز اس کی ہو جائے. اگر اس کے علاوہ، یعنی چہرے کے اور دونوں ہاتھوں کے علاوہ اور دونوں پاؤں کے علاوہ کوئی بدن کا حصہ کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی. مسئلہ سمجھیں، یہ مانا نہیں کہ ان چیزوں کا پردہ ہی کوئی نہیں. اسی لیے کہ اگر پردہ نہ ہوتا تو اللہ کا قرآن یہ تو نہ فرماتا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتیں اپنے اوپر چادر کھینچیں، چادر ڈالیں سر سے اوپر سے. اور اگر چہرے کا چھپانا ضروری نہ ہوتا تو پھر امہات المومنین بی بی عائشہ اپنے بیٹوں کو دین سکھانے کے لیے درمیان میں پردہ تو کھڑا نہ فرماتی، باقی کپڑے پہن لیتی، چہرہ کھلا رکھتی. اسی طرح پھر اگر چہرہ کھلا ہونا شریعت میں جائز ہے، جیسے آج بہت جدید لوگ جو ہے اسی فتنے مبتلا ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بعض ہماری بیٹیاں بڑا اچھا لباس پہنے ہوئی ہوتی ہے، سارا بدن ڈھانکا ہوا ہے لیکن چہرہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں. حالانکہ باقی بڑا اچھی طرح انہوں نے دوپٹہ باندھا ہوتا ہے اور اچھی طرح پہ پاؤں تک، بلکہ بعض اوقات تو ہاتھوں پہ بھی دستانے ہوتے ہیں، پاؤں میں بھی جراب ہوتی ہے، لیکن چہرہ کھلا ہے. کیا ہے کہ جدید لوگوں نے اور جدید آج کل جو ہمارے محققین پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے قرآن کو بھی انگریزی کتابوں سے سمجھا ہے، ان بیچاروں کے دماغ میں یہی مسئلہ آ گیا کہ دیکھو جی، حالت احرام میں عورت جب عمرے کا احرام باندھے یا حج کا احرام باندھے تو چہرہ نہ چھپائے، اور عورت جب نماز پڑھے تو چہرے کو چھپانا ضروری نہیں ہے، ہاتھوں کا چھپانا ضروری نہیں ہے، پاؤں کا چھپانا ضروری نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ضروری نہیں ہے. تو یہ ان کی جہالت ہے. اللہ کے بندے احرام عمرے میں چہرہ نہ چھپائے، پہلے چھپاتی ہے تو اب نہ چھپائے نا. اگر وہ پہلے بھی نہیں چھپاتی تو پھر حکم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک کھلی بات
کہ حالت احرام میں مرد اپنے سروں پہ کپڑا نہ ڈالیں، یعنی پہلے اگر پہلے ہی سر پہ کپڑا رکھنا ضروری نہیں ہے تو پھر حالت احرام میں سر ننگا کرنے کے حکم دینے کا کیا مطلب؟ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کو پہلے سر ننگے کرنے کی اجازت نہیں، صرف حالت احرام میں، چونکہ احرام میں عاجزی ہے، بندگی ہے، اللہ کے دروازے پہ ہم نے فریاد کرنی ہے، ہم نے اپنا غرور اور تکبر مٹا کے کفن باندھ کے 2 چادریں پہن کے خدا کے دروازے پہ لبیک کہنا ہے، تو اب عاجزی کی ضرورت یہ تھی کہ مولا ہم نے سر کھولا ہوا ہے، 2 چادریں کفن کی باندھے ہوئے ہیں اور تیرے دربار میں کھڑے۔ اسی طرح اگر عورت کے چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو احرام میں کھولنے کا کیا مطلب؟ اور اسی طرح پھر قرآن کی اس آیت کا کیا حکم دیں گے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ نے فرمایا خبردار، اگر کچھ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے پوچھو۔ تو جب چہرے کا کھلا ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر پردے کے پیچھے کھڑے ہونے کا کیا مطلب؟ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے محبوب نے، ایک صحابی آئے حضور کے دروازے پہ کسی کام کے لیے، اور اس زمانے میں کوئی حضور کے محل تو نہیں تھے، نہ کوئی فلائٹ تھے، نہ کوئی قصر تھے، نہ یہ جناب کوئی منقش دروازے تھے، ایک ٹاٹ پڑا ہوتا تھا دروازے پر، یہی دروازہ تھا، پردہ تھا، یا کوئی لکڑی شکڑی کا پھٹا آگے رکھ دیا کہ پردہ ہو گیا۔ تو اس میں کچھ درز تھی، سوراخ تھے، تو وہ بندہ جو تھا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم جب غصے سے باہر آئے اور فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ اسی درز سے تمہاری آنکھیں نکال دوں، یہ پردہ کیوں رکھا ہے ہم نے اگر لوگوں کے گھر کے سامنے کھڑے ہو؟ اسی لیے حکم ہے کہ اگر مسلمان کسی بھائی کے دروازے پہ جائے اور آواز دے تو سامنے نہ کھڑا ہو کہ دروازہ کھلے اور میں دیکھ لوں۔ اگر دروازہ ٹوٹا ہوا ہے تو درز میں نہ جھانکے، آواز دے رہا ہے تو سائیڈ پہ کھڑا ہو۔ اسی لیے فقہائے کرام نے اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے یہ مسائل نکالے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جی، ہم جاتے ہیں لوگوں کے گھر میں، وہ بیچارے ہمیں جا کے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، تو اب وہ بڑے انداز سے ایسی جگہ بیٹھ رہا ہے کہ دروازہ کھلا ہے اور میرے سامنے تھا کہ کوئی عورت گزرے گی میں دیکھ لوں گا، تو یہ حرام۔ اس لیے مسئلہ سمجھیں کہ عورت کا بحالت نماز اگر چہرہ کھلا ہے اور دونوں ہتھیلیاں بھی کھلی ہیں اور دونوں پاؤں بھی ننگے ہیں تو نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلے کو سمجھیں، یہ ہے ستر عورہ کا مسئلہ، مسئلوں کو آپس میں نہ ملائیں۔ پردہ جو ہے عورت کا وہ اس لیے اللہ نے فرض فرمایا ہے تاکہ فتنے سے بچیں، عورت بھی فتنے سے بچے اور مرد بھی فتنے سے بچے، اور فتنے میں مبتلا کرنے والی چیز جو ہے وہ سب سے بڑی تو چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، اسی میں تو آدمی برباد ہوتا ہے۔ ایک مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، اب ایک حکم ہے زینت کا۔ یہاں قرآن کیا بات ہوتا ہے کہ ہم نے اتارا لباس تاکہ تم اپنے ستر کو چھپا سکو، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ابن آدم، تم ہر نماز کے لیے زینت اختیار کرو۔ زینت سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا کہ صرف ستر نہیں بلکہ اللہ نے توفیق دی ہے تو پورا پورا لباس پہن کے خدا کے دربار میں کھڑے ہوں۔ اسی لیے فقہائے امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ نکالا ہے
کہ اگر کوئی مرد، آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگ شرٹ پہنتے ہیں ہاف آستین یعنی آدھے آستین والی شرٹ پہنتے ہیں، علماء نے لکھا نماز مکروہ ہو جاتی۔ اسی طرح کوئی آدمی بازو تو لمبا ہے لیکن خود لپیٹ کے اوپر کر دیتے ہیں، پھر بھی نماز مکروہ ہو جاتی۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنے کندھے ننگے رکھ کے نماز پڑھتا ہے، کوہنی ننگی کر کے نماز پڑھتا ہے، بلا وجہ بازو نکال کے نماز پڑھ رہا ہے، جیسے طواف میں اس کو اتباع کا حکم ہے، اب اس کے بعد بھی اس نے کپڑا نکالا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز مکروہ ہے۔ مسئلے کو سمجھیں، کیوں اللہ نے حکم دیا کہ زینت اختیار کہ پورا لباس پہنو۔ اسی لیے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے، یوں سمجھو کہ جس لباس میں تم دوستوں میں نہیں جاتے ہو، جس لباس میں تم بازار میں نہیں نکلتے ہو، اس لباس میں آ کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ کیا مانا؟ تم کبھی بنین پہن کے باہر نہیں جاتے؟ کوئی آدمی بلائے تو کہتے ٹھہر جاؤ جی ذرا میں قمیص پہن لوں، دیکھیں نا میں بنین چادر میں کھڑا ہوں، پھوتے میں اور بنیان میں کیسے بدلا، میں کپڑے بدل لوں۔ تو جس لباس میں تم انسانوں کے سامنے جانا اچھا نہیں کرتے ہو، خدا کے سامنے جا رہے ہو۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مثلا کوئی آدمی، جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا جی کہ بعض ہمارے فیشن والے نوجوان جو ہیں جیب میں چھوٹا رومال ہوتا ہے نا وہ باندھ لیتے ہیں، اچھا جی نماز پڑھنی ہے رومال باندھ لو، اس میں بھی نماز مکروہ ہے، کیونکہ کبھی ایسے وہ چھوٹا رومال پہن کے لوگوں میں نہیں جاتا۔ کبھی اگر اس کو بادشاہ بلا لے یا وزیر بلا لے یا گورنر بلا لے یا حاکم وقت بلا لے یا کسی بڑے آدمی کی دعوت آ جائے تو وہ چھوٹا رومال باندھ کے کبھی نہیں جاتا کہ کارٹون بنائے اپنے آپ کو، لیکن اللہ کے حاضری میں اس کو کوئی خیال نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت میں جیسے تمہارے بدن کی طہارت ضروری ہے کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوگی، عورت اگر حالت حیض میں ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی، نفاس میں ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی، مرد و عورت حالت جنابت میں ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی، حالانکہ وہ تو اندر کی پلیتی ہے، کچھ بھی بدن میں نہیں لگا ہوا۔ اسی طرح حکم ہے کہ جب تم نماز میں آؤ تو ظاہری طور پر بھی جو اللہ نے تمہیں لباس دیا ہے، غریب ہو تو غریبانہ، امیر ہو تو امیرانہ، متوسط ہو تو متوسط، اچھے سے اچھی حیت اختیار کر کے آؤ کہ تم خدا کے دربار میں حاضری دے رہے ہو، اور یہ وہ مقام ہے کہ گویا تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس مرتبے میں نہیں پہنچے ہو تو یہ تو تسلی ہے نا تمہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور یہاں سے ان مشرکین کا رد بھی ہو گیا کہ تم بدبختوں کپڑے اتار کے آ رہے ہو، اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ زینت پہنو، پورا لباس پہنو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف تم اپنے سطر کو چھپا لو، بلکہ پوری لباس پہن کے آؤ۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، آثار میں موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہ جب نماز کا وقت آتا تو اچھی طرح کپڑے پہن کے تیار ہو کے اللہ کے گھر میں حاضر۔ تو جب ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ تو پھر ہر نماز کے لیے تیاری فرماتے ہیں، فرمایا قرآن نہیں پڑھا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو زینت کیا ہوتی ہے؟ زینت کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے بھاگ کے آ جاؤ، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے قرآن میں، اس لیے میں اللہ کے دربار میں جانے کے لیے کیسے تیاری نہ کروں؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیں کسی بھی حدیث مبارک میں یہ واقعہ نہیں ملتا کہ حضور پاک نے عمدن سر سے کپڑا اتار کے نماز پڑھی ہو، ہاں حالت احرام الگ چیز ہے۔
اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ جی ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ بھی اگر کپڑا نہیں ہے تو کیا کرو، نہیں ہے تو ہو جائے گی نماز، کوئی منع نہیں۔ ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پہ قمیض بھی نہیں ہے، جیسے کہ بعض صحابہ کرام میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ نماز پڑھ کے جلدی جلدی چلے جاتے تھے، تسبیحات کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، ورنہ حکم یہ ہے کہ نماز پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں اور تسبیحات کہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ دعا کریں، تسبیحات کہیں۔ لیکن وہ صحابی نماز پڑھ کے فوراً گھر تشریف لے جاتے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ خیریت تو ہے کہ آپ نماز کے بعد تسبیح تحلیل تحمید کے لیے نہیں بیٹھتے؟ انہوں نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، گھر میں کپڑا زیادہ ہے نہیں، وہ بیوی بیچاری میری چٹائی لپیٹ کے بیٹھی رہتی ہے، میں کہتا ہوں اس کی نماز کا وقت نہ نکل جائے، یہ کپڑا جا کے اس کو دیتا ہوں۔ صحابہ کا تو یہ عالم تھا فقر کا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تو یہ عالم گزرا ہے فقر کا کہ گھر میں دو کپڑے ہی نہیں۔ یعنی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جس کے نام سے کفر کانپتا تھا، جس کو اللہ نے ایسی قوت دی تھی، ایسا روپ دیا تھا، ایسا دبدبا دیا تھا، ایسا جلال دیا تھا کہ روم و فارس جیسی سپر پاور جو تھی پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالی سیدنا عمر نے۔ اتنے بڑے جلال والے آدمی کا یہ عالم تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے، میں ان کے کپڑوں میں ٹانکے گن رہا تھا تو 12 پیوند لگے ہوئے تھے کپڑوں میں۔ آپ اندازہ کریں ان کے فقر کا تو یہ عالم ہے کہ امیر المومنین ہے، خلیفہ رسول اللہ ہے، اور اس دور میں اگر آپ غور کریں تو گویا نصف دنیا پہ جس کا ڈنکا بج رہا ہے، اسلام کا پرچم لہرا گیا ہے، اور جس کے نام سے کفر کانپتا ہے، لیکن بدن میں لباس میں 12 پیوند لگے ہوئے۔ اسی لیے آپ نے الحمدللہ کئی دفعہ وہ حدیث مبارک کا واقعہ سنا ہے کہ ایک دن حضرت عمر جب ممبر پہ کھڑے ہوئے، ابھی آپ نے خطبہ شروع نہیں کیا، ایک نوجوان کھڑا کیا، اس نے کہا عمر ہم آپ کی تقریر نہیں سنتے۔ عمر کو یہ کہنا کوئی معمولی بات تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، کہا کیا بات؟ اس نے کہا جب تم میں انصاف نہیں ہے تو تقریر کیا سنی ہے ہم نے؟ کیا بے انصافی کیا؟ اس نے کہا آپ نے یہ چادریں تقسیم کی ہیں، ہمارے کپڑے سے تو قمیض نہیں بنا، تمہارا قمیض کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے کپڑا دیا تھا لیا۔ کب اس سنت پہ ہم بھی عمل کرتے نا، اپنے مولوی اور پیر سے پوچھتے نا، حضرت آج سے 5 سال پہلے تو جناب کے دروازے پہ کھوتی نہیں تھی، اب گاڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ بھی ذرا تھوڑا سا غور کرتے نا اپنے پیروں پہ، اپنے مولویوں پہ، اپنے یہ جو درباریں سجائے ہوئے لوگ ہیں نا مداری، یہ بڑے بڑے سبز رنگ اور نیلے رنگ اور گیروے رنگ اور پیلے رنگ، اور ذرا ان سے پوچھتے کہ جناب 15 سال پہلے تو سائیں کے پاس ایک سائیکل بھی نہیں تھا، اور اب تو جناب گاڑیاں، کوٹھیاں، ایئر کنڈیشن، سبحان اللہ، کہاں سے حضرت آ رہا ہے؟ تو کسی کو جرت نہ ہوتی ہمارا ایمان بگاڑنے کی۔ تو ان کو مقدس گائے سمجھ لی، وہ زکوٰۃ کا پیسہ کھا جائیں، وہ مدرسے کا چندہ کر کے کھا جائیں، وہ مسجد کے نام پہ وصولی کر کے کھا جائیں، وہ غریبوں کے نام پہ کھا جائیں۔ کتنے لوگ ہیں تمہارے مکے میں ماشاءاللہ حج بدل کے پیسے لے کے پی جاتے ہیں، ایک آدمی 20 آدمی سے پیسے لے سب کا حج کر رہا ہے۔ لوگ ہیں تمہارے ماشاءاللہ جنہوں نے اس سال صرف یہی بزنس کیا کہ لوگوں سے پیسے لے لیے کہ تمہاری بکری ذبح کر دیں گے، کسی کی نہیں۔ 350 یا 300 ریال جو ہے، اچھا خدا کی قدرت ہے کہ جب تک لالچی موجود ہوں نا تو ایسے دھوکے بازوں کو روٹی ملتی رہتی ہے۔
کیونکہ جو صحیح آدمی ہو وہ تو کہے گا بھائی 340 ریال کی بکری ہے، وہ کہے کمال یار میں آپ کا 250 میں کرا دیتا ہوں، یہ تو لوٹتے ہیں۔ اب لالچ میں آ گیا کہ جی مجھے 90 ریال کا فائدہ ہے، 90 ضرب 14.25، تو یہ بندہ تو واقعی فرشتہ ہے یار۔ دیکھو اچھا وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ بھی اصل ریٹ سے بھی یہ 90 ریال کم لے رہا ہے، یہ جا کے ذبح بھی کرائے گا، ذبح کرنے والے بھی 30 ریال لیتے ہیں، یہ سارے پیسے گھر سے بھرے گا بدبخت۔ کوئی بندہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، اللہ کے بندے وہ تو ذبح کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں، کاٹنے کے بھی پیسے، وہ نوکر تھوڑے۔ اگر جس کو لالچ ہے اور اس کو بھی لالچ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ملے، اب اگر وہ 50 آدمیوں کے پیسے بھی کھا جائے تو اس کو سال میں نوکری کرنے کی کیا ضرورت؟ نوکری کرے 1000 ریال تنخواہ ملے گی نا، سال میں 12,000 کمائے گا تو اس نے تو 18,000 کما لیا صرف 3 دن میں۔ تسبیح بھی ہاتھ میں، نماز بھی ہے، ہر وقت سبحان اللہ، حرم میں بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ، کیوں دھوکہ تو داڑھی رکھ کے دینا ہے نا۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، میرے استاد تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، حضرت گبانوی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے موحد تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اہل بدعت اور اہل دیوان پہ کفر کا فتویٰ دیا تھا، بڑے موحد ماشاءاللہ۔ اور وہ جناب جب باہر تشریف لے جاتے اور واپس تشریف لے آتے، 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کوئی دعوت کوئی جلسے کو پروگرام ہوتے تو حضرت کو لوگ لے جاتے، واپس جب آتے تو آ کے سب طلباء مدرسین کو بلا لیتے، ویسے بھی سارے استاد بھاگ آتے کہ بھی استاد آ گئے استاد آ گئے استاد آ گئے ملے، اور آگے مسجد کے سامنے ہمیں یاد ہے کچا کوٹھا ہوتا تھا، وہ دفتر تھا، وہی کمرہ تھا، وہی آگے حضرت کھڑے ہو جاتے، پھر جیب سے پیسے نکالتے کہ بھائی یہ مدرسے کا چندہ ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بھائی یہ کسی نے مجھے عطیہ کیا تھا مدرسے کے لیے، اور یہ فلان ہے، پھر وہ پاسے والی ادھر والی جیب نکالتے، اور اس کے بعد ایک ایک اپنی چادر کا سائیڈ کھول کے دکھاتے، بھائی میری تلاشی لے لو، کہیں یہ نہ سمجھنا استاد پیسے گھر لے گیا۔ اب طالب استاد کھڑے رو رہے ہیں کہ یا حضرت ہمیں آپ پر کوئی شبہ ہے، اللہ معاف کرے حضرت ہمیں کیوں آپ تلاشی دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہے، ہم نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے کہا تو نہیں، لیکن کسی کے دل میں شبہ ہو جائے، شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں استاد روز جو باہر جاتے ہیں لوگوں نے پیسے دیے ہوں گے، استاد تو پیسے گھر لے گئے۔ یعنی اندازہ فرمائیں آپ، اتنا احتیاط۔ مجھے یاد ہے کہ این سردیوں کی رات تھی اور میں ان کے جلسے پہ پہنچنا تھا، میں رات کو پہنچا، لوگ سو گئے تھے، 2-2:30 بجے رات کا وقت تھا۔ اب طالب تو پھر طالب ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہیں، ہم نے جناب سب کے دروازے کھٹکھٹائے، کوئی طالب اٹھے ہی نہیں۔
اب طالب رات کو 2 بجے کا سویا ہوا ہو تو کسی بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا. جی ہم اپنا اب سردی میں ہم مر رہے ہیں تو ہم نے جناب اب اینٹیں ڈھونڈی, اینٹیں اٹھا کے دروازوں کو ماری بھی, یا تو دروازہ ٹوٹ جائے گا یا تو کوئی اٹھے گا, پھر بھی طالب اللہ کی رحمت سے نہیں اٹھے. اندر سے استاد نکل آئے اپنے گھر سے, ساتھ حضرت کا گھر تھا. اب ہم شرمندہ ہوئے کہ بھی ہم نے حضرت کو ڈسٹرب کر دیا, تو پوچھا دور سے بھی کون ہو. تو میرے ساتھ جو آدمی تھا اس نے کہا جلدی سے جا کے جی مولوی مکی صاحب, اچھا بلاؤ ادھر آؤ. یہ کیا آواز کیا تھی؟ ہم نے کہا حضرت طالبوں کو اٹھا رہے تھے, اٹھ نہیں رہے تھے. نے کہا طالب بیچارے جلسہ تھا, جاگے ہوئے ہیں, 12-1 بجے کے بعد تو جلسہ ختم ہوا ہے, ابھی سوئے ہیں, سردی میں بیچارے کہاں اٹھتے تھے. اچھا تم ایسا کرو کہ تم آ جاؤ میرے ساتھ گھر. میں کہا ٹھیک ہے. گھر جناب جب گئے تو مجھے کہا 2 منٹ ٹھہرو. کہا میں آپ کی دادی کو کہہ دیتا ہوں کہ تم دوسری طرف چلے جاؤ, اور دادی ادھر چلی گئی. کہنے لگے اور تو گھر میں بسترا ہے نہیں, یہی میرا بسترا ہے, میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں, تم سو جاؤ. یہ استاد تھے جنہوں نے حدیثیں پڑھائی, علم پڑھایا, اور جن کے مدرسوں میں علماء نکلے, ایک سے ایک موتی نکلا. آج بھی ان کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ آگے, کوئی محدث ہے, کوئی مفسر ہے, کوئی نحو کا امام ہے, کوئی فقہ کا امام ہے, کوئی صرف کا امام ہے. وجہ کیا تھی کہ حلال کھلایا, طالب کے پیٹ میں حلال ڈالا تھا, حلال کھلایا تھا, اور اللہ کے لیے پڑھایا تھا. اب میں نے کہا کہ استاد حضرت آپ کو فرمان لگے بس اب تقریر زیادہ نہ کرو, تم میرے بستر پہ سو جاؤ, میں مسجد جا رہا. آپ استاد ہیں, کیا کریں. اب حضرت کا بستر جناب ایک نیچے اپنا سرائکی میں کہتے ہیں گندی, ایک گندی بچھی ہوئی, ایک گندی اوپر کے لیے. میں نے کہا میرے تو یہاں کسی دادے کو بھی نیند نہ آئے. اب استاد کا حکم ہے, بس میں بیٹھ گیا. اب ان پرانے کپڑوں میں کیا سونا تھا, ہمارے دماغ خراب تھے. تو بس ہم نے کہا بھی اب بیٹھ کے رات گزارتے ہیں, اور کیا کریں, اس کپڑے میں تو نیند نہیں آتی. بہرحال وہ ہم نے آگ شاگ جلائی, اور آگ جلا کے استاد چلے گئے. اور جناب کو 1.5 گھنٹے کے بعد پھر تشریف لے آئے. پھر آہستہ دروازہ کھٹکھٹایا, فقیر جاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا پانی گرم کر دوں, تہجد میں تکلیف نہ ہو. اور میں نے کہا استاد ہم تو پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, آپ ہمیں تہجد کے لیے اٹھانے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت فکر نہ کریں, سبحان اللہ, رات کے ہم بھی جاگ رہے ہیں, بڑے عابد ہیں حضرت. اب یہ کیا کہوں حضرت, نیند ہی نہیں آتی آپ کے بستر پر, تو کیا کروں. یہ آپ کا بستر ہے. یہ لوگ تھے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے, اللہ تبارک و تعالی ان کے رفع درجات فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ان کے دینی اور علم کی خدمات کے صدقے میں ہم پر بھی رحم کر دیں, ورنہ ہم کیا اور ہماری بساط کیا. ہم تو ان کا نام لے کے بڑوں کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. اپنے بزرگوں کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہیں. کوئی لوگ ہمیں دیکھتے ہوں گے, کہتے ہوں گے یہ جیسے نلائق ہیں, ان کے پتہ ہے بڑے بھی ایسے ہوں. ہم تو ان کے بدنام کنندہ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو دیکھیں یہ تھا نظام احتساب کہ صحابی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا عمر لا نسمع, رک جاؤ, ہم نہیں خطبہ سنتے. لماذا؟ انہوں نے کہا تمہارا قمیض کیسے پورا ہو گیا. آپ نے فرمایا قم یا عبد الرحمن, بیٹے کو فرمایا اٹھو, کھڑے ہو جاؤ, جواب دو. غصہ نہیں, جلال نہیں کہ اچھا مجھ پہ اعتراض, کولوں میں پسوا دو, مروا ڈالو, بند کر دو. یہ کوئی غصہ نہیں, کوئی انتقام نہیں. فرمایا بیٹے کھڑے ہو جاؤ, میری صفائی بیان کرو. بیٹے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا لوگوں, حضرت عمر نے اتنا کپڑا لیا ہے جتنا ایک عام مسلمان نے لیا ہے, لیکن اس کپڑے میں امیر المومنین کی قمیض نہیں بنتی تھی, تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا دے دیا اپنے ابا کو. تو وہی بندہ کھڑا ہو گیا, فرمایا الآن نخطب ونسمع. عمر اب خطبہ دو, اب ہم سنیں گے, اب حکم کرو, کیا حکم کرتے.
تو جب تک یہ نظام تھا نا، لوگوں میں بھی ایمان تھا، احتساب تھا، تو کسی کو پھر یہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا، یہ جرت ہی نہیں ہوتی تھی، یہ تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ حرام کھا لیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایسے بھی ہمارے اساتذہ الحمدللہ گزرے ہیں کہ قلم جو تھے نا جی، قلم، اور اس زمانے میں قلم پتہ ہے یہ نہیں تھے سونے والے قلم تو ہم رکھتے ہیں نا، یہ نہیں تھے اس وقت، وہ کانے کے قلم ہوتے تھے، وہ چاقو سے بناتے تھے، اور مدرسے کا الگ، حضرت کا الگ۔ بھئی یہ کیا، وہی بابا فقیر یہ تو خط لکھتا ہوں نا، ذاتی خط لکھتا ہوں، یہ مدرسے کا قلم کیسے استعمال کروں، قیامت میں خدا نہیں پکڑے گا؟ اور حضرت یہ کانے کا ہے، میں ابھی 4 توڑ کے اور بنا کے پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ بنا کے میرے لیے لاؤ گے یا مدرسے کے لیے لاؤ گے؟ میرے لیے لاؤ، ادھر رکھو، مدرسے کے لاؤ تو ادھر رکھو۔ حضرت یہ کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن عمل کرنا، اب بھی میں نے ان کے شاگرد ہیں، میرے استاد ہیں، وہ اب بھی زندہ ہیں، تو میں کبھی کبھی جب پاکستان جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ وہی سڑک لے لوں۔ اصل میں تو وہ بھی ہمارا ایک بہانہ ہی ہے، اور کیا ہے، وہ راستہ ایسا ہے کہ اگر اس راستے سے جائیں تو حضرت کا چونکہ سڑک کے اوپر مدرسہ ہے تو ایک بہانے سے گزر بھی گئے اور حضرت کو بھی مل لیا، تو اکثر پھر میں وہی راستہ لے لیتا ہوں کہ چلو استادوں کے مدرسے میں حاضری ہو جائے گی اور استادوں کو مل بھی لیں گے۔ تو اب میں آیا تو جناب دیکھا استاد ہمارے جو تھے ماشاءاللہ وہ ایسے پرچھا، نیچے پرچھا بچھا ہوا ہے، اس پہ سوئے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے ان کو اتنا بڑا علم دیا ہے، اب بھی موجود ہیں، زندہ ہیں، اللہ سلامت رکھے، کہ ہر فن میں، یہ نہیں کہ ایک فن میں نہیں، ہر فن میں، حدیث ہو، تفسیر ہو، ادب ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، اصول تفسیر ہو، معقول ہو، کوئی ریاضیات ہو، کوئی دنیا کی کتاب ہو، یعنی وہ کتاب بھی جو ہمارے استاد نے کبھی نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے، وہ بھی دے دیں تو زیادہ سے زیادہ بس اتنی دیر لگاتے ہیں کتاب دیکھنے میں۔ اچھا وہی پڑھو، شروع کر، بس خلاص ساری کتاب سمجھ آ گئی۔ اتنا اللہ نے علم دیا ہے، اور سادگی مٹی پہ سوئے ہوئے۔ میں نے جا کے جگایا، خیر بڑے خوش ہوئے، بھئی تم یار ملنے آتے ہو، تمہاری یہ بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بڑی بات ہے، ساری زندگی ہم پڑھتے رہے، شاگرد ہیں، ادھر سے گزرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسی بہانے سے آپ کو خوش کر جائیں، اصل تو آپ کو دھوکہ دینے آ رہا ہوں، اور کیا ہے، آپ کو ملنے تھوڑا آیا ہوں، میں نے تو سڑک یہی لے لی ہے، نہیں ادھر سے گزروں گا تو اس بہانے میں ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت کا ہی نماز پڑھا، میں کہ استاد ہیں آپ نماز پڑھے، میں کیسے نماز پڑھا؟ فَلْيَؤْمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جو بڑا عالم ہو۔ کہنے کے بات تو ٹھیک ہے یار، تم مکے سے آئے ہو، کعبۃ اللہ سے آئے ہو، وہاں حرم کی ہوا تو لگی ہے نا یار، ہمارا ذرا حرم کا منظر تازہ ہو جائے گا، مان لو میں استاد میں پیچھے پڑھنے آیا ہوں، کہ میں نے نماز نہیں پڑھا نہیں۔ خیر نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد میں نے کہا حضرت مجھے اجازت ہے، رات ہو رہی ہے، مغرب ہو گئی ہے، اور آپ کے ملک میں تو رات کو چلنا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہم مولویوں کا، ہمیں تو ڈھونڈ رہے ہوتے ماشاءاللہ، تو ہمیں ذرا جلدی۔ انہوں نے کہا فقیر ہے نہیں، یا تو کھانا کھا کے جاؤ یا چائے پی کے جاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت دیر ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور چائے بھی میں بناؤں گا۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں تک خود جناب آگ جلا رہے ہیں، اور آگ جل نہیں رہی، نہ اسٹوو جلانا جانتے ہیں، اس کو ہوا بھر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کریں۔ اب ہمیں آرڈر ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی وقت ایک طالب کو بلایا اور کہا کہ 2 میل پہ ایک بستی تھی طاہر والی، کہ موٹر سائیکل پکڑ کے وہاں جاؤ۔ جب مولوی مکی ہمارے پاس پڑھتا تھا نا، وہ اس کے لیے سون حلوہ بناتا تھا، اس کو کہو اگر کوئی بچہ ہو تو مکی آیا ہے لے آؤ سون حلوہ۔ اور میں نے کہا حضرت یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، وہ ابھی مرا نہیں سون حلوے والا۔ کہتے نہیں زندہ ہے ابھی بھی، یعنی محبت کا کمال ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ ایسے دین کے مدرسے جو ہیں قیامت تک آباد رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی سب دین کے کام کرنے والوں کو ہدایت کے فیصلے۔ اب ایک حکم کیا ہو گیا کہ نماز پڑھو تو پورے لباس کے ساتھ، ٹوپی، پگڑی، رومال، قمیض، حتیٰ کہ اگر قمیض اوپر چڑھا دی جائے تو نماز مکروہ ہے،
آدھی آستین ہو تو نماز مکروہ ہے، کندھے ننگے ہیں تو نماز مکروہ ہے، بلا وجہ سر سے کپڑا اتار کے پھینک دو تو کوئی ثابت نہیں ہے، کیونکہ حکم قرآن کا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ وہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کپڑا نہ ہو تو جائز ہے۔ ایک آدمی کے پاس ٹوپی ہے نہیں، جیسے آج کل ہمارے اکثر نوجوان غریب ہیں بیچارے، ٹوپی نہیں ہوتی غریبوں کی، کیا کریں؟ باقی کپڑے قیمتی پہنتے ہیں، سر کے کپڑے والی نہیں ہوتی بیچارے۔ اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہی اتنا ہے کہ جس میں پینٹ اور شرٹ بنتی ہے، ٹوپی نہیں بن سکتی، کیا کریں غریب؟ اور اگر سر پہ رکھ لیں تو درد ہو جاتا ہے، اور ٹوپی سر پہ رکھ لیں تو ان کے ماشاءاللہ یہ بنے ہوئے انگریزی بال کون دیکھے گا؟ ہاں جی، کیسے پتہ لگے گا کہ یہ انسان کا سر ہے یا پتہ نہیں کس چیز کا سر ہے؟ اور آج کل بال بھی عجیب بناتے ہیں، اوپر بال نیچے مشین، بالکل بندر لگتا ہے آدمی آرام سے۔ ایک نیا فیشن نکلا ہے آج کل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ اس نوجوان طبقے کو ہدایت، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کے بچے کو دین کا داعی بنائے، دین کا سپاہی بنائے، اللہ اپنا حضور پاک کا والدین کا فرما بردار بنائے۔ دعا کریں اللہ ہر گھر میں شر فتنے ختم فرمائے، ہمارے گھر برباد ہو جائے، اللہ پاک معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی، سن لیں اور اندازہ کر لیں، فرمایا جس گھر میں عورت اپنے گھر میں سر ننگا پھر رہی ہو وہاں خیر اور نیکی اور رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اب اگلا فیصلہ خود کر لو، ہمارے گھر میں کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں بھئی؟ ہم مولوی رو سکتے ہیں، جل سکتے ہیں، اپنے آپ کو جلا سکتے ہیں، تمہارے آگے فریاد کر سکتے ہیں، باقی ماننے نہ ماننا تو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ آج ہمارے گھروں میں دوپٹے کا تو تصور ہی نہیں، اگر ہے تو وہ گردن میں ہوتا ہے، سر پہ نہیں ہوتا۔ تو جس گھر میں یعنی عورت گھر میں ہے، باہر نہیں، باہر ہے تو پھر تو نعوذ باللہ وہ زانیہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو عورت اپنے گھر سے باہر نکلے اور سر ننگا ہو اور لباس ایسا ہو کہ جو بدن کو نمایاں کرنے والا ہو اور خوشبو لگائی ہوئی ہو، پرفیوم چھڑکے ہوئے ہوں گے جہاں سے گزرے خوشبوئیں آئیں، حضور نے فرمایا یہ عورت زانیہ کے حکم میں ہے۔ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ایسی عورت کو چاہیے کہ واپس آ کے غسل کرے اور توبہ کرے، حضور نے جو کہہ دیا ہے کہ زانیہ ہے۔ اور آج تو ہم عورت ہی اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو شام کو نیم اریاں لباس پہن کے اور منی سکرٹ پہن کے اور ٹانگیں ننگی کر کے اور اتنی اونچی ایڑی کی جوتی پہن کے گرے تو انشاءاللہ نہ گردن سلامت رہے نہ زندگی سلامت رہے۔ فکر نہ کرو، فرشتے بھی یہی استعمال کریں گے تمہارے لیے۔ کو جہنم سے اور چیزیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہی کافی مضبوط ہے انشاءاللہ۔ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور گلے میں کپڑا یوں پڑا ہوا ہے یا یوں الٹا ڈال دیتے ہیں۔ اب ایک نیا سسٹم نکلا ہے کہ چادر یا دوپٹہ جو ہے یوں گلے میں ڈال کے یوں لٹکا دو کہ پیچھے دو شاخیں ہو کے لٹکتی رہیں اور وہ سلوار قمیص کے ساتھ بھی میچ کرتا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی کی نظر میں ایسی عورت جو ہے لعنتی بھی ہے اور زانیہ بھی ہے، تمہارے نزدیک معزز بھی ہے، مکرم بھی ہے اور فیشنیبل بھی ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے۔ اب پتہ نہیں ہم نبی کی بات مانیں یا تمہاری مانیں، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچ لو۔ اس لیے حکم دیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ طواف ہو یا نماز دونوں میں کپڑا پہننا ضروری۔ ایک تو مشرکین کی عادت کا رد ہو گیا اور دوسرا مسلمانوں کے لیے آئندہ کے لیے بھی ہدایات ہو گئیں۔ اور فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں
کہ جیسے زمانے جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے، ایک ان کی یہ بھی بری عادت تھی کہ جب حج کے مہینے آتے تو کھانا چھوڑ دیتے۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں عادت تھی، کافروں کی عادت تھی کہ حج کے دن آ رہے ہیں، وہ کہتے بابا گھی بند، اچھی روٹی بند، اچھی غذا بند، جبنا بند، ہر چیز بس چھوٹی موٹی سوکھی موکی روٹی کھا لو، پانی پہ گزارا کر لو، آگے عبادت کرنی ہے تاکہ ہمارا اندر باہر جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ اور وہ اتنی کمزور ہو جاتے کہ اللہ کے دین کے فرائض بھی ادا نہ کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا وہ بھی کھانا بند کر دو۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کوئی عبادت نہیں، تم اپنے طریقے نکال رہے ہو کہ ادھر کپڑے اتار کے پھینک دیتے ہو اور ادھر کھانا بند کر دیتے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہ کھاؤ پیو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اور یاد رکھو یہاں علماء نے مسئلہ نکالا کہ کلوا واشربوا اور آگے مفعول کا ذکر نہیں ہے تو کیا معنی یعنی عموم ہے۔ اس لیے علماء فقہاء قرآن کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ اصل ہر چیز حلال ہے، اصل میں ہر چیز میں اباحت ہے، مگر وہ جس کی حرمت کی آیت آ جائے، یعنی ہر چیز کھا سکتے ہو، ہاں مگر وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے تو وہ نہیں کھا سکتے۔ تو لہذا عمومی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ مباح ہے، کھاؤ پیو، ہاں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے، ان کو نہیں کھا سکتے ہو، ورنہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اتنا اپنا کھانا پینا چھوڑ دے کہ وہ اللہ کے فرائض اور عبادت بھی اچھی طرح ادا نہ کر سکے تو یہ بھی شریعت کے خلاف، یعنی وہ اتنی ڈائٹنگ کر رہا ہے اور اتنی اپنے آپ کو بھوکا مار رہا ہے اور اسی کو بزرگی بنا رہا ہے کہ یہ بھی بزرگی میں شامل ہے کہ کم کھاؤں گا اور بالکل سوکھ جاؤں گا اور لوگ سمجھیں گے کہ سبحان اللہ حضرت تو جی بالکل کھاتے ہی نہیں، سبحان اللہ نور سے پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی تو کھاتے تھے، یہ حضرت کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ کے نبی کو تو گوشت محبوب تھا، پسند تھا، بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ تو جو حضور کی سنت کا مخالف ہو وہ کیسے پیر بن سکتا ہے یا کیسے شیخ بن سکتا ہے یا کیسے استاد بن سکتا ہے؟ شیخ تو وہ ہوتا ہے جو حضور کا غلام ہو، سنت پہ چلنے والا ہو۔ حضور پاک نے اچھا لباس پہنا ہے، پہنو، یہ کون سی فقیری ہے کہ نہیں جی ہم تو ہر وقت موٹا لباس پہنیں گے۔ اور بالکل جی ہمارے مرشد جو ہیں جی اس نے کہا وہ حضرت بالکل کھاتے ہی نہیں۔ اچھا بعض مرشد بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں کھاتے، اندر سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ آج کل مرشد بھی تو ماشاءاللہ جدید کمپیوٹر کے زمانے کے مرشد ہیں نا، جدید دور کے مرشد ہیں، گھر میں بیٹھ کے سب کچھ کھا لیں گے ماشاءاللہ، اور جب لوگوں میں بیٹھیں گے تو بس ایک نوالا توڑ کے حضرت بس جناب کافی ہے۔ میں کہا سبحان اللہ، کمال یہ ہے حضرت کا، دیکھو جی اتنی اللہ کی نعمتیں بڑی ہوئی تھی، حضرت نے جناب صرف ایک سوکھی روٹی کا نوالا اٹھا کے پانی کا گھونٹ بھی، پہلے حضرت سے پوچھو یہ جو فٹو میں پیٹ بڑھ رہا ہے یہ کیسے بڑھ رہا ہے؟ حضرت روز جو 1 انچ گردن بڑھ رہی ہے، آپ تو کھاتے بھی کچھ نہیں، ہمیں بھی تو کوئی ایسا نسخہ بتا دو کہ کھانا بھی نہ پڑے، خرچ بھی نہ ہو اور بندہ ماشاءاللہ ہر مہینے میں 1 انچ گردن میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ ہاں صرف حکم کیا ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس حد سے نہ نکلو کسی چیز میں، یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ دو مر جاؤ، اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت کھانا اور ہر وقت کھانا اور ہر وقت کھانا، بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ ایک دن بی بی عائشہ کو میرے محبوب نے دیکھا کہ دن میں 2 دفعہ کھانا کھایا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا عائشہ تمہیں تو بس اب کھانے کا ہی فکر رہ گیا ہے، یعنی 2 دفعہ کا کھانا بھی حضور نے پسند نہیں کیا۔ اور ہمارا دن میں کتنے کھانے ہوتے ہیں؟ ایک بیڈ ٹی، پتہ نہیں بیڈ ٹی ہے یا بیڈ ٹی ہے، اللہ کو پتہ، یہ تو انگریزوں کو ترجمہ آتا ہے، ہم تو جاہل لوگ ہیں نا جی، ہمیں کیا پتا بیڈ اور بیڈ میں کیا فرق ہے۔ تو اس کے بعد جناب ناشتہ شریف،
پھر اس کے بعد جو ہے جناب آئے گا ڈنر، پھر آئے گا شام کی چائے، پھر آئے گا رات کا لنچ، پھر سونے سے پہلے دودھ کا گلاس مبارک۔ پتہ نہیں یہ سارا دن اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے بزرگوں کا فارسی میں ایک قول ہے کہ خوردن برائے زیستن است، زیستن برائے خوردن است، نہیں کہ تم کھاؤ زندہ رہنے کے لیے، تم زندہ اس لیے نہ رہو کہ کھانے کے لیے ہی زندہ ہو اور کوئی کام ہے ہی نہیں، تم کھاؤ جس سے زندہ رہو، محتاج نہ ہو، کمزور نہ ہو۔ یہ تو نہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ بس چرتے رہیں جیسے جانور، جہاں گھاس دیکھا منہ مار لیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں حکم دیا ہے کہ اعتدال اختیار کرو۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اگر مردے ہوئے آدمی، مردے ہوئے، اچھا مرے ہوئے، بھائی مردے ہوئے نہیں ہوتا، اگر کوئی آدمی مر گیا، کوئی نفل نماز پڑھ کے ثواب دے، بالکل نفلی عبادت کا ثواب اللہ دیتے ہیں۔ کوئی مقیم آدمی مکے میں رہنے والا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اشہر حج میں عمرہ نہ کرے، اور حج کرے تو حج افراد کرے، کیونکہ حج تمتع اور قران جو ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن لوگوں کے بال بچے مکے میں رہنے والے نہ ہوں ان کے لیے ہوتا ہے جو آفاق سے آئیں۔ اب اگر کسی نے حج نہیں کرنا، وہ عمرہ کرے تو لاکھ دفعہ کرے۔ اچھا، اگر کسی نے مدینہ منورہ سے عمرہ کر لیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو دم دینی ہوگی، لیکن ہوگا افراد، لیکن صاحبین کے نزدیک اس کا بھی تمتع ہو جاتا ہے کہ اس نے اشہر حج میں عمرہ کر لیا ہے۔ شخص 9 تاریخ کو طواف اور صفا کر کے عرفات روانہ ہو گیا تو یہ طواف صفا جو ہے یہ زیارت کا طواف نہیں بنتا۔ طواف زیارت کا تو وقت ہی 10 تاریخ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم نے عرفات سے مزدلفہ آ کے مزدلفہ سے مینا آئے، مینا میں آپ نے 10 تاریخ کو جمرۃ العقبہ پہ کنکریاں ماری، قربانی فرمائی، حلق فرمایا، غسل فرمایا، کپڑے پہن کے پھر طواف زیارت کیا۔ طواف زیارت پہلے نہیں ہوتا، البتہ چونکہ پہلے صفا مروہ کر چکا ہے تو اب دوبارہ صفا مروہ نہ کرے، لیکن طواف زیارت تو کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی نے رقم دی کہ ایک بکرا لے کر دم دے دینا، میں بکرا لے کر آیا، کھڑا کیا، کسی مجبوری کی وجہ سے حلال نہ کر سکا، دوسرے دن بکرا مر گیا تو تمہاری ذمہ داری اور لو۔ اس نے اسی لیے تمہیں لیا کیا کہ تم لے کے کھڑا کر دو، اور تم اتنا کمزور لے کے آئے کہ جو دوسرے دن فوت ہو گیا۔ تم بھی تو جان چھڑوا رہے تھے نا، تو اب مہربانی کر کے اور بکرا خرید کے ادا کرو۔ میاں بیوی کی شرمگاہ ملنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن دونوں نے کپڑے پہنے ہوں تو شرمگاہ ملی کہاں؟ جب درمیان میں کپڑا حائل ہے تو بات ختم ہے۔ اللہ کے بندے ایسے کپڑوں میں کھڑے ہیں، میاں بیوی ملے ہیں، بدن سے بدن ٹکرایا، کوئی غسل نہیں۔ لوگ جہاز کے ساتھ جدے آتے ہیں اور ہمیں جدے میں رہنے کی اجازت ہے، لیکن عمرے میں آنے کو دل کرتا ہے لیکن اجازت نہیں ہوتی۔ کوئی بات نہیں، نہ کریں۔ اور اگر فرض محال جدے میں رہتے ہوئے تم بغیر احرام کے مکے میں آ گئے تب بھی کوئی جرمانہ نہیں۔ مکے میں آ کے تم مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر کے واپس چلے گئے تب بھی تمہارا عمرہ ہو گیا، کیونکہ جدے سے احرام باندھو یا مسجد عائشہ سے احرام باندھو یا حد حرم کے باہر سے جہاں چوکی ہے شمیسی ہے وہاں سے احرام باندھ لو، ایک ہی بات ہے، عمرہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا، عمرے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور تمہیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، مدرسہ جو ہے وہ یہ اپنا طاہر والی ایک جگہ ہے ملتان KLP روڈ پہ، اب جب درندہ محمد پناہ سے آگے جائیں گے تو وہاں مشہور ہے طاہر والی، اور حضرت نعمانی صاحب استاد ہیں وہاں، تو ماشاءاللہ بہت بڑا مدرسہ ہے، بڑے طلباء ہیں، بڑے عالم ہیں، تو بڑا مشہور سی جگہ ہے۔ بڑی روڈ جو آپ کی جا رہی ہے نا KLP جسے آپ کہتے ہیں،
یہ بڑی مین روڈ پہ اسی عین سڑک کے اوپر ہے، تو بالکل ترنڈے اور اچ کے درمیان میں، ترنڈا سے شاید 2-3 میل کا فاصلہ ہوگا. تو بہرحال وہ بورڈ لگا ہوا ہے، طاہر والی اس علاقے جگہ کا نام ہے. تو بہرحال اور بھی ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے مدارس ہیں. اللہ تبارک و تعالی دین کے مدرسوں کو آباد فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں. دل سے دعا فرمائیں کہ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار